مفتی صاحب بہت لوگوں سے سنا ہے کہ مرنے کے بعد روح 40 دن تک گھر آتی ہے اور زیادہ رونے سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے، بار بار قبر پر جانے سے میت اپنی طرف بلاتی ہے، ان باتوں میں سے کون سی درست ہے؟ ایک بات درست ہے، باقی ساری غلط ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ، عربی الفاظ ہیں کہ میت پر عذاب ہوتا ہے اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے چیخو پکار کر کے رو وہ رہے ہیں، عذاب اس بیچارے کو کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تھوڑی رو رہا ہے۔ تو علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ اس پر لازم تھا، اس کو پتا تھا کہ جب میرے خاندان میں یہ رواج ہے کہ میں مروں گا تو گریبان پھاڑ پھاڑ کے چیخ چیخ کے پورا محلہ سر پہ اٹھایا جائے گا، تو اس نے اس برائی سے ان کو زندگی میں روکا کیوں نہیں؟ تو گھر کا سربراہ اس برائی کا ذمہ دار ہوتا ہے نا جو گھر میں ہو رہی ہے، اس کو چاہیے تھا وصیت کرتا کہ ہمارے یہ، کیونکہ جن خاندانوں میں رواج ہوتا ہے وہی ایسا کرتے ہیں، جن کے یہاں رواج نہیں ہے وہ ایسا نہیں کرتے۔ جب اس کو پتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد ہا ہو چیخو پکار رونے کے مقابلے ہوتے ہیں باقاعدہ، جو نہیں رو رہا وہ سمجھتے ہیں اس کو تو محبت ہی نہیں تھی، لہذا جس کو محبت نہیں بھی ہونا وہ بھی دکھانے کے لیے رو رہا ہوتا ہے بہت چیخ چیخ کے۔ تو وہ صبر کا حکم ہے، رونے کی اجازت ہے، وہ تو محبت کا تقاضا ہے بھائی، لیکن ایسے چیخنا، عورتوں کی آوازیں گھروں سے چیخو پکار کی باہر جانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس پہ اتنی شدید وعیدیں ہیں، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو اس کو پتا تھا میرے خاندان میں یہ رواج ہے، تو نے وصیت کیوں نہیں کی؟ ان کو روکا کیوں نہیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ حرکتیں نہیں ہوں گی؟ تو ایسی صورت میں اس کو بھی عذاب ہوگا جب کوئی روئے گا، کیونکہ اس گناہ کا ذمہ دار یہ بھی ہے۔ ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو پتا تھا میرے مرنے کے بعد یہ سب کچھ ہوگا لیکن پھر بھی اس نے منع نہیں کیا خاندان والوں کو، تو اس کو پھر تکلیف ہوتی ہے، جتنا چیخو پکار ہوتی ہے، اس کو فرشتے مارتے ہیں، بولتے ہیں تیرا کیا کرا ہے، تیری تربیت ہے۔ لیکن اگر وہ وصیت کر چکا تھا اور ان کو سمجھا کے جا چکا تھا تو پھر قرآن میں صاف پتہ چلتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر ان کے رونے چیخنے سے اس کو کوئی گناہ نہیں ملتا۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی کا انتقال ہوا تو دوسرے نے بہت تعریف، مرنے کے بعد ہم تعریفوں کے پول باندھ دیتے ہیں نا، روایت میں ہے یہ جو میں آگے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، بہت تعریفیں۔ تو نبی نے فرمایا قبر میں اس کو فرشتے مارتے تھے اور پوچھتے تھے کہ بتا کیا تو واقعی میں ایسا تھا؟ یعنی یقیناً تو ایسا نہیں تھا، تو کیوں جھوٹی تعریفیں کروا کے گیا لوگوں سے اپنی؟ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ وہ اپنی جھوٹی تعریفیں کروا کے اپنے غلط امیج دنیا کے سامنے، جو اچھا امیج ہوتا ہے لیکن وہ جھوٹا ہوتا ہے، تو امیج ایسا بنا کے، یہ لفظ امیج نہیں ہے، مجھے کسی نے بتایا امیج ہے نا، تو میں جو انگلش میں غلطی کیا کروں مجھے بتا دیا کرو میرے بھائی، میں کوئی انگریز امریکہ میں تھوڑی پیدا ہوا، تو ایسا اس کا امیج بنایا ہوا تھا کہ یعنی جو بعض لوگ ایسا اپنا تصور لوگوں کے دماغوں میں بنا کے جاتے ہیں جیسے بہت نیک، تو ایسے میں اگر مرنے کے بعد آپ کی جھوٹی تعریفیں ہو رہی ہیں نا تو اس پہ بھی چترول لگتے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں یوں تھا تو تھا گیا، تو ایسا ہے پٹاخ ایک لگے گا، بتا تو ایسا تھا۔ تو اس لیے جیسے ہو ویسے ہی نظر آؤ، اپنے بارے میں زیادہ نہیں تعریفیں کروایا کرو لوگوں سے۔ ہاں جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس کا اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بھائی۔ غیر مسلم اگر خوبصورت ہے تو دیکھنے میں اچھا لگے گا، تو اس کا تو، اور مسلمان تہجد گزار بدصورت ہے تو دیکھنے میں اچھا نہیں لگے گا۔ تو اچھا لگنے کا تعلق مسلم یا غیر مسلم سے نہیں ہے، اگلے کی پرسنالٹی سے ہے۔ ہاں اعمال کے لحاظ سے اگر اچھا لگ رہا ہے پھر غلط ہے، اعمال کے لحاظ سے کافر اچھا نہیں ہو سکتا۔ تبھی ہم کہتے ہیں کافر کی خوبیوں کو بیان کیا کرو کہ بھئی ان لوگوں میں یہ خوبی، لیکن یہ کہنا کہ وہ مسلمانوں سے اچھے ہیں یہ زیادتی ہے بھائی۔ مسلمانوں سے اچھے کیسے ہو گئے؟ جو خدا کا انکار کرے اور جو خدا کو مانے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کو، اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں، دوسرا مانتا ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میں خود بخود بناؤں، تو اپنے خدا کا انکار کر دیا اللہ کا، تو مسلمان سے اچھا۔ اگر وہ اچھے ہوتے تو اللہ مسلمانوں کو جہنم میں بھیجتا، پھر ان کو جنت میں بھیجتا۔ ہاں یہ کہنا درست ہے کہ ان چیزوں میں وہ مسلمانوں سے اچھے ہیں، اور سب مسلمانوں سے بھی نہیں، خاص جیسے پاکستانی مسلمانوں سے امریکی مسلمان کرپٹ نہ ہونے میں اچھے ہیں، جاپانی مسلمان پاکستانی مسلمانوں سے ڈسپلن میں اچھے ہیں، ڈسپلن ان کا بہت اچھا ہے، صفائی ستھرائی میں وہ پاکستانی مسلمانوں سے اچھے ہیں۔ تو پاکستانی کس چیز میں اچھے ہیں وہ سوچ رہا ہوں، ابھی کوئی دماغ میں آئے گا تو بتاؤں گا۔ تو بیوی سے وفا کرنے میں پاکستانی مسلمان جاپانیوں سے اچھے نہیں، بہت اچھے ہیں، سمجھتے ہو؟ اور ایک اور چیز رہ گئی، بچے پیدا کرنے میں بھی بہت اچھے۔ تو چند چیزوں میں تو ہو سکتا ہے، یہ تو کافروں میں بھی تھا نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، جو زمانے جاہلیت میں کافر اچھے تھے اسلام میں بھی وہی اچھے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کافر میں بھی کوئی اچھا ہو سکتا ہے نا۔ تو یہاں اچھائی سے مراد ہے چند صفات میں اچھائی، غیرت میں، بہادری میں۔ تو بعض کافر بڑے غیرت مند ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، سخی ہوتے ہیں،
تو جب وہ اسلام لاتے ہیں تو وہ بہادری غیرت اور بڑھ جاتی ہے. تو صحابہ کرام زمانے جاہلیت میں سخی تھے, بہادر تھے, رشتہ داری جوڑنے کو اچھا سمجھتے تھے. یہی جب مسلمان ہوئے تو یہ وفا کس کے لیے استعمال ہوئی؟ پھر نبی کے لیے. اور جو منافق تھے مدینہ میں, وہ کمبخت اسلام لانے سے پہلے بھی 2 نمبر, اسلام بھی لانے کے بعد بھی 2 نمبر. وہ جدھر دیکھتے تھے نا پلڑا بھاری ہے ادھر کو پلٹ جاتے تھے. تو نبی کے جو رشتہ دار تھے قریشی ہاشمی, حضرت ابو طالب کو دیکھو, اگرچہ کفر میں موت ہوئی ہے لیکن رشتہ داری آخری دن تک نبھائی ہے نبی کے ساتھ کہ میرا بھتیجا ہے, میں اس پہ کسی کو انگلی اٹھانے نہیں دوں گا. 3 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعب ابی طالب میں آپ کا بائیکاٹ کر کے بند کیا گیا, پتے کھانے پڑے ہیں 3 سال, معاشی بائیکاٹ. ابو طالب نے غیر مسلم ہونے کے باوجود وقت کس کے ساتھ گزارا؟ پیغمبر کے ساتھ. کیوں؟ مشکل میں اپنی قوم کو نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے نظریے کا اختلاف ہے لیکن قوم کی بیس پہ ساتھ دے رہے ہیں. تو کسی بھی بیس پہ جب کوئی ساتھ دیتا ہے تو اس کے لیے غیرت کا ہونا ضروری. بے غیرت کیا کرتا ہے؟ جہاں کوئی مصیبت آئی ایک دم. ہمارے ایک دوست تھے, ان کہتے ہیں میرا ایک بڑا جگری دوست تھا نا, ہر وقت ساتھ. کہنے ایک دن 2-3 لڑکوں نے مجھے گھیر لیا پیٹنے کے لیے نا, کوئی پڈا تھا. کہہ رہے, میں نے کہا کوئی بات نہیں, ہم بھی 2 ہیں نا, نمٹ لیں گے, دیکھیں گے. کہہ رہے میں مار کھائے جا رہا ہوں, کوئی رپلائی کہیں سے ہو ہی نہیں رہا. کہہ رہے میں نے اپنا وہ لنگوٹی یار دیکھا تو وہ 3 کلومیٹر پہ نا بھاگا جا رہا ہے. ابے تو یہ تو اس موقع پہ نہیں بنتا یار, یا تو وہ 100 آدمی ہوتے تو یار وہ بھی 2-3 ہیں, تم 2 ہو تو کچھ تو کرو نا, کچھ تو بچاؤ تو گئی اس کو. ایک دم ایسا بھاگا. میں چھوٹا تھا تو میرے ساتھ ایک ہمارے کلاس فیلو اسکول کا لڑکا, ہم دونوں ڈبل سواری پہ آ رہے تھے. آپ کو پتا ہے کراچی میں ڈبل سواری پہ پابندی ہی رہی ہے. اب ہم تو محلے پڑوس میں ہی نکلے, کہیں آگے ٹریفک پولیس والا نا, ہم چھوٹے بچے تھے اس وقت, ایک تو عمر بھی پوری نہیں تھی, وہ بھی انلیگل کام. تو ہم تو ایسے ہی نکلے, گلی محلے میں لوگ نکل جاتے ہیں, غلط ہے نہیں کرنا چاہیے. پولیس والا, اب جیسے ہی ٹریفک پولیس والا نا میرے جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا وہ چلتی بائک سے اتر کے بھاگ گیا. مجھے آج تک وہ بھاگا ہے, اتنی اسپیڈ سے بھاگا ہے, میں اکیلا. تو وہ ٹریفک پولیس والے نے اس کو دیکھ کے اس کو اتنی ہنسی آئی ہے کہ یار یہ کتنا ڈر گیا, بھاگا جا رہا ہے. تو مجھے بھی چھوڑ دیا, بولا جا یار واپس. وہ دن آج تک میں بھولا نہیں ہوں کہ یار تھوڑی سی اسپیڈ تو بھائی پکڑے گا کیا کہ جیل میں تھوڑی ڈال دے گا, تھوڑا سا تم بھی کرے گا, کچھ جرمانہ لگا دے گا, کچھ بھی کرے گا. اتنے بچے پہ تو کیا جرمانہ بھی نہیں لگتا. لیکن مجھے اس کی اسپیڈ دیکھ کے نا جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, میں نے کہا یہ ہے بہادر. بھائی اتنی بھی جلدی نہیں بھاگو, آگے پولیس والا تھوڑا سا آگے آ رہا ہے, میں نے کہا ابھی میں روکوں گا تو وہ اترے گا, پھر دیکھو ہے ہی نہیں, بھاگا ہو جا رہا ہے. تو کافروں میں بھی کچھ غیرت مند ہوتے ہیں, کچھ اچھی صفات ہوتی ہیں, تو وہ صفات بیان کرنے میں حرج نہیں ہے. لیکن جب مقابلہ ہوگا تو بھائی مسلمان کافر سے بہرحال بہتر ہے. اور جو اچھی صفات آپ کو کافروں کی لگ رہی ہوتی ہے نا, ان کی بھی جب ڈیپ میں جاؤ گے تو اس کی بھی گہرائی میں جاؤ گے تو بعض جگہوں پر وہاں بھی مسلمان کا پلڑا بھاری ہوگا. لیکن اس کے لیے الگ قسم کا چشمہ چاہیے, ان نظر سے دیکھا جائے گا. جو اپنے ماں باپ کے نہیں رہے وہ کیا رہ گئے, ان میں کیا انسانیت. جن کے اباؤں اور اماؤں کا مستقبل اولڈ ہاؤس ہو تو رہ کیا گیا. السلام علیکم. بعد اور ہے کہ میں غلام حیدر ول عبد الواحد, پورا شجرہ نسب لکھا ہوا ہے. میری درخواست ہے کہ میرا نکاح ہو گیا, نام سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کا نکاح ہو گیا. میرا سسر شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتا, وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی بیٹی کی طلاق چاہیے, کسی بھی صورت میں بیٹی کی شادی نہیں کروں گا. آپ اس بارے میں اسلامی طریقے سے, اچھا کسی بھی صورت میں شادی نہیں کروں گا, اب اس بارے میں اسلامی طریقے سے مشورہ دیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. دوسری شادی پر میرے بیانات موجود ہیں, اس کے کیا فضائل ہیں, اس میں کیا مشکلات ہیں, کس کے لیے جائز ہے, کس کے لیے ناجائز ہے. میں عمومی بیان کرتا ہوں, کبھی کسی فرد واحد کو میں ترغیب نہیں دیتا کہ تو کر لے. مجھے نہیں پتا کہ اس میں تپڑ ہے یا نہیں ہے, کبھی کسی فرد واحد کو میں ترغیب نہیں دیتا. میں کبھی ان کو نہیں پکڑ کے کہوں گا یار تم نے کیوں نہیں کی, اتنے عرصے سے بیان سن رہے ہو, تم کر لو. یہ میں کبھی بھی نہیں کرتا. حتیٰ کہ میرے دوست احباب میں 40 سال کے لوگ بھی ہیں جو ابھی تک کنوارے ہیں, ان کو بھی میں نے کبھی نہیں کہا تم نے شادی کیوں نہیں کی ہے. وجہ اس کی ہے کہ کسی کے پرسنل معاملات میں ٹانگ اڑانا یہ بہت غلط عادت ہے. میں اگر کسی کو اسپیسیفک کسی فرد کو ترغیب دوں تم دوسری شادی کرو, مجھے نہیں پتا اس کا بیہیویئر پہلی بیوی کے ساتھ کیسا ہے, اس کے حقوق ادا کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے وہ اس کو لٹکا کے رکھا ہوا ہو اور ہم اس کی 4 شادیاں کراتے پھر رہے ہوں, تو یہ تو ظلم ہو جائے گا نا. اور یہ بھی ممکن ہے حقوق ادا کر رہا ہو, تو یہ تمہاری ٹینشن ہے کہ تم حقوق ادا کر رہے ہو یا ادا نہیں کر رہے. ہم اسلام کا حکم بیان کریں گے جنرلی, افراد کو پکڑ پکڑ کے یوں سمجھانا کہ تو کر تو نہیں کر, یہ نہیں ہوتا. منع تو کیا ہے بہت سے لوگوں کو میں نے کہ تم نہیں کرو, کیونکہ جب مجھے ان کے حالات پتا چلے, انہوں نے آگے مشورہ لیا نا, میں نے کہا تیرے بس کا نہیں ہے بھائی, تیری باتوں سے لگ رہا ہے تیری ٹانگیں ابھی کانپ رہی ہیں, تو نہیں, تیرے بس میں نہیں ہے. تو لیکن کسی فرد کو میں پکڑ کے ترغیب دوں کہ تم کرو, تم نے کیوں نہیں کی, تم, ہاں مذاق میں دوستوں کی محفل میں ایک الگ بات ہوتی ہے, لیکن میں ویسے نارملی کبھی کسی کو ترغیب نہیں دیتا. اب آپ کہہ سکتے ہو چلو دوسری کی آپ کسی فرد کو ترغیب نہیں دے رہے, نہیں دینے کی وجہ سمجھ میں آئی. مجھے کیا پتا یہ پہلی کے ساتھ
سنجیدہ ہے بھی یا نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس کے پاس ظلم کر رہا ہو, وہ گزارا کر رہی ہو اس کے ساتھ مجبوری میں. اب تو مجبوری میں وہ گزارا کر رہی ہے, تم اس کے اوپر ایک اور بھی لے آؤ, ٹھیک ہے نا, اس کو بھی لٹکا کے چھوڑ دو, تو یہ تو بیڑا غرق ہو جائے گا. مجھے کیا پتا تم برابری کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے, پھر تم کر کہاں رہے ہو. بعض دفعہ آدمی شادی کر رہا ہوتا ہے, بھائی تم اتنی پیسے ہیں نہیں, تم شادی ڈیفینس میں کر رہے ہو, مالدار لڑکی سے کر رہے ہو, تو نہ تو اس کے قابل رہو گے نہ پہلی کے قابل. اس کا تو جیب خرچی 4-4 لاکھ روپے ہوتی ہے, پاکٹ منی. جو مالدار لڑکی ہے نا, پاکٹ منی ایسے چل رہا ہوتا ہے 4 لاکھ پاکٹ منی. تو غریب آدمی بولے گا میں ٹماٹر بیچ کے 4 لاکھ تیری پاکٹ منی کہاں سے؟ تو بھائی تم نے کیوں کی ایسی جگہ پہ شادی؟ اپنی حیثیت دیکھ کے کرو نا, تم وہاں شادی کرو جو 5 روپے پاکٹ منی. ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو میں نہیں جانتا کہ بھائی یہ اس قابل ہے یا نہیں ہے. کسی شخص میں فرد واحد کو, متعین فرد کو کبھی ترغیب نہیں دیتا. تو کرے گا خود, جب مسائل کھڑے ہوں گے تو بلی کس پہ ڈال دے گا؟ مفتی صاحب نے مجھے مشورہ دیا تھا, مفتی صاحب نے بولا تھا. تو بھائی ہم نہیں جانتے آپ کو, ہم تو ایک جنرلی حکم بیان کریں گے کہ جس میں 2 بیویوں میں عدل کی طاقت ہے, دونوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا, یہ خود فیصلہ کرو. اس کو چاہیے کہ کر گزرے اور کر کے بتا دے کہ ہو گئی. باقی کس میں طاقت ہے کس میں نہیں ہے, یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے, یہ میں نے فیصلہ نہیں کرنا. آپ کہہ سکتے ہو چلو 2 شادیوں والے کو آپ مشورہ نہیں دیتے, تو کمارے کو آپ تو دے سکتے ہو نا, جو آپ کے 45 سال کے دوست کمارے ہیں, ان کو کیوں نہیں دے رہے؟ بھائی یہ بھی کسی کی نجی زندگی ہے, مجھے نہیں پتا اس کی کیا مجبوریاں ہیں. بعض دفعہ صحت کے ایشوز ہوتے ہیں, وہ نہیں شرما کے بتا رہا ہوتا. ہم کیوں کسی کا راز دنیا کے سامنے فاش کریں؟ وہ مجھے تھوڑی بتائے گا میرے اندر طاقت نہیں ہے. بعض دفعہ طاقت ہوتی ہے, مرد ہوتا ہے پورا انسان, لیکن اور کوئی مسائل ہوتے ہیں اس کے, تو وہ تو جب کسی کی ڈیپ میں جاؤ تو پتا چلتا ہے نا کس کے ساتھ کیا مسائل چل رہے ہیں. تو بھائی شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کسی کے پرسنل معاملات میں گھسنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, کہ یہ کیوں نہیں کر رہا ابھی تک میرے بیان میں 10 سال سے بیٹھ رہا ہے, اس نے ابھی تک دوسری شادی کیوں نہیں کی, اس نے پہلی کیوں نہیں کی. بھائی جان بیان میں بیٹھ رہے ہیں, نظریہ درست ہو رہا ہے, عمل کرنا نہ کرنا یہ اس کا ہیڈ ایک ہے, یہ ہمارا ہیڈ ایک نہیں. اور نام بدگمان ہوتے ہیں. میرے جو دوست 45 سال کے ابھی تک شادی نہیں کی, میں بدگمان بھی نہیں ہوتا, ان کا ذاتی معاملہ ہے, یہ خود بہتر سمجھتے ہیں. تو اس لیے میں آپ کو بھی ترغیب نہیں دوں گا, جنہوں نے پرچی دی ہے نا, یہ مجھے نہیں پتا آپ کا اپنی پہلی وائف کے ساتھ سلوک کیسا ہے, آپ دوسری کر سکتے ہو نہیں کر سکتے. اب لوگ آتے ہیں میرے سسر کو سمجھا دیں کہ مجھے دوسری کی اجازت دے دیں. سسر کبھی اجازت نہیں دیتا, اور سسر سے اجازت لے کے کرنے بھی نہیں چاہیے, کیونکہ باپ بیٹی کا رشتہ, بہن بھائی کا رشتہ شریعت نے ایسے بنایا ہے کہ اسلام یہ رشتوں کو توڑنا نہیں چاہتا. باپ اگر اجازت دے گا نا لڑکی کا, تو بیٹی کے دل میں کیا آئے گا؟ مجھ پہ سوکن آئی ہے, کس کی وجہ سے؟ میرے باپ کی وجہ سے. تو اس کا ریلیشن کس سے خراب ہوگا؟ بولو, باپ سے. اسلام یہ پسند نہیں کرتا. تبھی نبی نے 2 بہنوں سے ہی نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی. فرمایا 2 بہنوں سے نکاح کرو گے تو رشتے توڑ دو گے, کیونکہ بہن کی محبت سوکن کی نفرت میں تبدیل ہو جائے گی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو اسی طرح یہ کہ میرا جو ہے نا سالہ مجھے اجازت دے کہ میں دوسری شادی کروں گا, تو سالہ کبھی اجازت نہیں دے گا. ایک تو اس لیے کہ وہ ہے سالہ, دوسرا اس لیے بھی نہیں اجازت دے گا کہ شریعت نے اس کو مکلف ہی نہیں بنایا اس کا. کیونکہ تم کرو گے تو بہن کا بھائی سے رشتہ کیا ہوگا؟ خراب. بہن بولے گی میرا گھر تباہ کرنے والا میرا بھائی ہے. تو اس لیے بھائی یہ سسرال سے پوچھنے کا کام ہے ہی نہیں. تپڑ ہے تو پاس کر, ورنہ برداشت کر, یہ کام. اور کرو جب حقوق ادا کرو. کون کرے گا کون حقوق ادا نہیں, یہ مجھے نہیں پتا بھائی. اس لیے ہم جنرلی ایک شریعت کا حکم بیان کرتے ہیں. قرآن نے بھی ایک حکم بیان کیا کہ جو 2 بیویوں میں برابری کرے وہ 2 3 4 شادیاں کرے. اللہ نے یہ الگ الگ نام لے کے نہیں بتایا کہ انڈا موڑ پہ فلاں صاحب بھی کریں, اور پٹیل پاڑا پہ فلاں صاحب بھی کریں, اور ڈیفینس میں فلاں صاحب, اور 14ویں صدی میں فلاں لوگ کریں, اس اسٹیٹس کے لوگ کریں, اس اسٹیٹس کے لوگ نہ کریں. یہ کہیں نہیں. جنرلی حکم دے دیا بھائی, جو ان قواعد پہ پورا اترتا ہے ترغیب دے دی کرے, کیونکہ بیوہ طلاق یافتہ عورتیں سوسائٹی میں بہت زیادہ ہیں. تو اس لیے مجھے کبھی بھی یہ میرے پاس, کیونکہ بہت آتے ہیں لوگ, میرے ابا کو سمجھائیں, میرے ماموں کو سمجھائیں, میرے چاچے کو سمجھائیں. میں نے کہا بھائی میں اپنے والوں کو نہیں سمجھا سکا تھا, تمہارے گھر والوں کو کہاں سے اپنے والوں کو کون بول, ہم ان کو نہیں سمجھا پاتے, ہم تمہارے والوں کو بھی ذمہ داری ہم لیں. اور پھر جب پٹو گے تو ہم پہ بلی آئے گی. شادی تم کر رہے ہوگے, بلی کس پہ آئے گی؟ مفتی صاحب نے بولا تھا. تو کافی ہو گیا میرا خیال ہے. اور یہاں سے کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو؟ السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. میری وائف اوپر ہے, میں آپ سے 2 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں. ابھی کر لیں. میری وائف اوپر, وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے. ہم دونوں 2 منٹ لگیں گے سر, 2 منٹ بہت دن ہو گئے. چلو پھر بیان کے بعد مل لیں. بھائی کو دے دو جلدی سے, بس نمٹاتے ہیں اس کو, ٹائم کم, مقابلہ سخت. صاحب آپ کے کچھ پہلے کے بیانات ہیں جی. آپ نے کہا تھا کہ کربلا کا واقعہ ہوا تھا تو پانی بند نہیں ہوا, تو اس پہ بہت سارے کلپ اور حدیثوں کے ریفرنس تھا کہ پانی بند ہوا تھا. اور پھر آپ کے کچھ بیانات وہ تھے کہ جب وہ
حضور کی جو گھر والے ہیں اس میں آپ نے کہا تھا گھر والوں میں اہل بیت میں بیویاں آتی ہیں سب سے پہلے، تو حضرت عائشہ اور باقی بیویاں، تو اس میں انہوں نے کہا تھا ایک روایت پیش کی تھی کہ وہ جب چادر تھی تو اس میں حضرت سلمہ مباہلے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو چادر میں 5، تو اس سے نا آپ کو یہ کہتے ہیں بعض لوگ، وہ بعض ہیں کہ آپ یہ لوگ جو ہے نا اقراری یعنی انکاری نہیں ہے لیکن اقراری بھی نہیں ہے اہل بیت کے، یعنی اقرار بھی نہیں کرتے صحیح طریقے سے. ہم نے ہرگز انکار نہیں کیا کہ نبی نے مباہلے کے وقت جن افراد کو، جن مقدس ہستیوں کو اپنی چادر میں لیا تھا وہ اہل بیت نہیں ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے. ہم ان کو بھی اہل بیت مانتے ہیں اور نبی کی بیویوں کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، کیونکہ سورہ حجاب میں اللہ نے نبی کی بیویوں کو اہل بیت کا لقب دیا ہے. اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ باقی کربلا کے واقعات کو میں اس لیے بیان نہیں کر رہا، وہ اس وقت جو شیعہ سنی کا پھڈا پارا چنار میں بھی آپ نے دیکھا ہے، ایک جنگ چھڑ گئی ہے، تو اس وقت شیعہ سنی لڑائی ختم کرنے کی ضرورت ہے. تو ان ٹاپکس پہ جتنا کم بولو گے اتنی لڑائی کم ہوگی، اور جتنے اختلافی مسائل کو ابھی ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہے، تو ابھی یہ نہیں ہے کہ آپس میں لڑنا شروع کر دیں. اور یہ تو ملک کا تو یہ تو بیرونی طاقتیں ہیں جو شیعہ سنی فساد ابھی کروانا شروع کریں گی، تو اس لیے اس جنگ کو ختم کرنی ہے. تو ختم ایسے ہی ہوتی ہے کہ ان ٹاپک پہ، تو اس لیے جو پرانے ہیں نا ان کو پرانا ہی رہنے دیں، ٹھیک ہے. تو باقی کوئی اگر پھر بھی پوچھنا ہے تو تحریری لکھ کے بھیج دیں، تو ہم یہاں سے تحریری جواب بھیج دیں گے. لیکن انٹرنیٹ پہ کوئی بھی چیز جائے گی تو اس میں بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ ایک فساد کھڑا ہو جائے گا. عالم کا کام یہ نہیں ہوتا کہ جو آتا ہے بس بولنا شروع کر دے، اس کو دیکھا جائے گا کہ اس کا اثر سوسائٹی پہ کیا پڑے گا، اور ان موضوعات کی ابھی ہمیں ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے. اہل بیت سے محبت تو سب کے ایمان کا جزو ہے، اور اہل بیت کے تو ہم زیادہ قائل ہیں بھائی. ہم تو اہل بیت سے محبت کو اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مائک کو قریب کرو یار. قربانی جب ہم کرتے ہیں تو اس کے اندر حقیقہ شامل ہاں عقیقہ بھی کر سکتے ہیں، ایک ہی حصے میں نہیں، ایک ہی گائے میں عقیقے کا حصہ بھی ڈالا جا سکتا ہے اور قربانی کا حصہ بھی ڈالا جا سکتا ہے. یعنی الگ حصہ ہوگا، عقیقے کا الگ ہوگا، قربانی کا الگ ہوگا. اگر کوئی بندہ تشہد کی جگہ فاتحہ یا فاتحہ کے تشہد پڑھ لے سجدہ سہو کا کیا؟ جی ہاں، سجدہ سہو کرنا پڑے گا اس کو. عمرے کے لیے 3-4 عورتیں جا سکتی ہیں جن کی کوئی محرم نہیں ہو، نہیں جا سکتی بھائی، محرم کا ہونا ضروری ہے. جوان عورت کے لیے محرم کا ہونا ضروری، بوڑھی عورتیں گروپ میں بھی جا سکتی ہیں. اچھا بھائی، میں شادی شدہ ہوں، بھی حاملہ ہے، تو اب میں خواب میں، اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مجھے ایک نومولود بچہ پکڑا دیا اور فرمایا اس کی حفاظت کرنا کیونکہ آنے والے ٹائم میں مجدد ہوگا. میرے بھائی آپ اپنا جو ہے تھوڑا سا اس طرح کے خوابات جب آنا ہو آدمی کی کھپڑی آؤٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. مجھے ابھی کچھ دن پہلے ایک بندہ ملا، پشاور سے آیا ہوں، اور کہنے لگا آپ کے بارے میں مجھے خواب آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے کچھ یہ بتایا کہ یوں کرو آپ کے بارے میں. میں نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب چیک اگلا بھائی، چلو بھائی. تو مجھے ہمارے ایڈمن نے کہا یار اتنا عظیم خواب سنا رہا ہے، آپ نے لفٹ ہی نہیں کرائی. میں نے کہا بھائی پتہ نہیں سچا سنا رہا ہے جھوٹا سنا رہا ہے، اور اگر خواب سنا بھی رہا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہے، یہ اس میں ٹائم لگتا ہے. تو ایسے ہی تھوڑی جو بھی آ کے خواب سنائے اچھا اڑے یار بیان میں لاؤ بھائی. تو میں نے کہا اپنے اعمال درست کر رہو، پھر غلط خواب بھی آئیں تو کوئی فکر کی بات نہیں. اپنے اعمال اگر صحیح نہیں ہے تو جتنے مرضی اچھے خواب آئیں متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے فوکس عمل کو زیادہ کرو. باقی نبی کا خواب میں آنا بہت بابرکت عمل ہے، لیکن یقینی تو ہو نا. کوئی بھی آ کے بول دے مفتی صاحب میں نے آپ کے بارے میں خواب دیکھا، میں کیسے یقین کر لوں بھائی؟ بعض دفعہ میں اس بیچارے جو پشاور والا ہے اس کو جھوٹا نہیں قرار دے رہا، لیکن میں تو کسی کو پرسنلی جانتا نہیں ہوں نا. تو بھائی ہو سکتا ہے کہ سچ بول رہا ہو سکتا ہے بعض دفعہ کوئی آدمی کسی کا فیور لینے کے لیے، یہ جو جعلی مریدین ہوتے ہیں نا، ان کے جعلی پیر ہوتے ہیں، ان کے مریدین جھوٹے خواب سنا سنا کے نا اپنے پیر کا بڑا قرب حاصل کرتے ہیں. پیر صاحب کہتے ہیں یہ خواب دیکھو، یا آیا سنا بے میرے بارے میں کیا ہے تیرے کو. تو بھائی میں کسی کو ذاتی طور پہ جانتا نہیں، میں نے یہ نہیں کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے کہا بھائی ہو سکتا ہے سچ بول رہے ہو، ماشاءاللہ اگر واقعی دیکھا ہے تو اللہ مبارک کرے، جو اس کی برکتیں خواب کی ہمیں اللہ دے. اچھا بس اتنا ملا، میں اگلے میں چلو نیکسٹ یہ کرے وہ بالکل، ورنہ وہی واقعات ہو جاتے ہیں. ایک مرید نے اپنے پیر صاحب کو کہا کہ پیر صاحب میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کی انگلیاں شہد میں اور میری انگلیاں پخانے میں. پیر صاحب نے کہا، پیر صاحب بھی تھے نا، اگر انسان ہوتے تو بولتے یار کچھ بھی آ سکتا ہے خواب میں، اگر شہد میں انگلیاں ہیں بھی تو میرا عمل اگر ٹھیک ہے تو انگلیاں شہد میں ہونے اس کے بغیر بھی میں ٹھیک ہوں، اگر میرا عمل خراب ہے تو انگلیاں شہد میں ہونے سے میں ٹھیک نہیں ہوں گا. یہ کہہ دیتے جان بچ جاتی. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے زندہ کیے تھے، جو مردہ دل ہیں وہ نبی نے زندہ کیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں یہ بات تو ہے کہ آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، یہ بھی معجزہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں مبارک پانی میں ڈالی تو چشمہ ابلنے لگا.
ایک دودھ کا پیالہ درجنوں لوگوں کو کافی ہو گیا. ہانڈی میں تھوڑا سا سالن تھا, 20 لوگوں نے کھایا, اور آپ نے فرمایا ہانڈی کا ڈھکن نہیں ہٹانا, بس نکالتے رہو کھلاتے رہو. ایسے بہت سارے معجزے ہوئے ہیں, لیکن میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ مردے کو زندہ کرنے کا معجزے کا صدور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو. میرے علم میں نہیں ہے, اگر کسی کے علم میں ہو تو ریفرنس دے دیں. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے گھر انتقال ہو جائے, ختم لینا جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں ہے بھائی, یہ بدعت عمل ہے. دیکھو, جب کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے, انتقال سے پہلے کیا کرنا ہے یہ بھی شریعت نے بتایا, انتقال کے بعد کیا کرنا ہے یہ بھی ہمیں شریعت نے بتایا. انتقال سے پہلے کیا کرنا ہے؟ نمبر 1, اس کو بچانے کی کوشش کرنا ہے کہ انتقال نہ ہو. کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جلدی انتقال ہو جائے اس کا. ہاسپٹل لے کے جانا ہے, ٹریٹمنٹ کرنا ہے, علاج کرنا ہے, اس کے سامنے تسلی کی باتیں کرنی ہے, اس کو ڈپریشن میں نہیں لے کے جانا کہ تو مر رہا ہے بس, اب بیٹا اب تو کچھ نہیں ہو, تو مرے گا. تسلی کی باتیں, امیدیں دلانی ہے, یہ شریعت کا حکم ہے. اگر اس سے کچھ گناہ ہوئے ہیں تو موت کے وقت ان کی بھی امیدیں دلانی ہے, کیونکہ اب عمل کا دروازہ بند ہو گیا, تو اللہ کی رحمت کے عنصر کو زیادہ سامنے رکھنا ہے. جب تک موت کا وقت نہیں ہے تو گناہ گار ہے, تو پھر اس کو زیادہ امیدیں نہیں دلانی, ڈرانا ہے تاکہ توبہ کرے. لیکن اب تو توبہ تو بیچارہ اب لیٹے لیٹے ہی کرے گا نا وہ, تو اس لیے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے اس کی ٹینشن دور ہو. اور جب موت واقع ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے یہ بہت اچھی طرح سے سمجھو. سب سے پہلے صبر کرنا ہے. جو خود بخود رونا آتا ہے وہ تو نیچرل ہے, محبت کا تقاضا ہے. پتھر دل لوگ ہوتے ہیں جن کے آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے, یہ تو فطری چیز ہے. چیخنا چلانا نہیں ہے, گھر کی خواتین کو چیخنے چلانے سے روکنا ہے, اس سے ثواب ضائع ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. جب لوگ گھر میں میت پہ چیخ چیخ کے روتے ہیں, اس سے میت کو عذاب ہوتا ہے. یہاں ایک سوال اٹھایا گیا, بھائی یہ تو نہیں چیخ رہا, دوسرے کے گناہ کی سزا اس کو کیوں مل رہی ہے؟ وہ اس لیے مل رہی ہے کہ اس نے گھر والوں کی تربیت کیوں نہیں کی, ان کو بتایا کیوں نہیں, کہ صبر کیوں نہیں سکھایا. گھر کا سربراہ تھا نا, تو اکثر سربراہ ہی پہلے جاتے ہیں, تو اس نے بتایا کیوں نہیں ان کو. تو اگر اس نے تربیت کی تھی پھر بھی وہ چیخیں, پھر اس کو عذاب نہیں ہوگا, کیونکہ اس نے اپنا کام پورا کر دیا. تو اس لیے گھر کی مستورات کو بتایا جائے چیخنا چلانا نہیں ہے, صبر کرنا ہے. ایک کام ہو گیا. نمبر 2, اس کے کفن دفن میں تاخیر نہیں کرنی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ فوراً قبر والے کو پہلے یقین ہو جائے مر گیا ہے, ایسا نہ ہو سکتے میں گیا ہوا, وہ شوق لگا اس کو پتا چلا آپ نے دوسری شادی کر لی ہے, شوق میں چلا گیا اور آپ نے اٹھا کے دفنا دیا اس کو. کیوں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ بندہ سکتے میں گیا. میں نے ایک واقعہ سنا ہے نا, ایک صاحب کی ساس کا. میرے پاس فون آئے, میری ساس کا انتقال ہو گیا, گھر کے باہر تمبو ٹینٹ لگ گئے تعزیت کرنے والوں کے لیے. تھوڑی دیر میں فون آیا, میری ساس زندہ ہو گئی ہیں. کہہ رہے ایمبولینس میں لے کر آ رہے تھے ہاسپٹل سے نا, کراچی کی روڈ, اللہ کا بڑا فضل ہے, اتنا زور سے جھٹکا آیا کہ وہ نفس چلنے لگی ان کی. وہ سکتے میں گئی ہوئی تھی, ڈاکٹر سمجھ گئے کہ مردہ ہو گئی. تو میرا خیال ہے یہ سن کے یہ داماد سکتے میں چلا گیا ہوگا, اس کا پھر میں نے رپورٹ نہیں لی, بعد میں تیرے ساتھ کیا ہو. خیر مذاق ہے, سانسیں ایسی نہیں. تو یقین ہو کہ انتقال ہو گیا ہے, تو اب فوراً کیا کرنا ہے, دفنانے میں جلدی. غیر مسلموں میں 3 4 5 دن رکھنا نارمل ہے, ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے بھائی. جس ملک میں ہو وہیں دفنا دو, کوشش یہی کرو, جہاں ہے وہیں دفنا. تو فوراً قبر والے سے رابطہ کرنا ہے, بھائی قبر کھول. یہ کتنے کام ہو گئے؟ دوسرا کام. غم چیخنا نہیں ہے. نمبر 2 فوراً دفنانا ہے. نمبر 3, اچھا دفنانے میں یہ نہیں کہ چچا آ رہے, ماموں آ رہے, خالے آ رہے, پھپھا 2 دن لگ جاتے ہیں آنے میں, ٹکٹ نہیں مل رہے ہوتے. ہاں اسی دوران کوئی آ جائے تو ٹھیک ہے. تیسری بات, میت اور دلہن میں فرق ہے. جب کوئی محلے میں نئی دلہن آتی ہے, منہ دکھائی ہوتی ہے, ساری خواتین آ کے, اب تو مرد بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں بغیرت بن کے, لیکن ساری خواتین آتی ہیں دیکھتی, ٹھیک ہے دلہن ہے بھائی, مردہ چھپانے کی چیز ہے, دکھانے کی چیز بولو نہیں. صرف اس کے بیٹے بیٹیاں بہت ہی قریبی اس کے چہرہ دیکھ لیں, ورنہ اس کے چہرے کو چھپایا جائے, پبلک میں نمائش نہ کی جائے. یہ میت کی توہین ہے, توہین ہے یہ میت کی. نہ دکھاؤ اس کو, چھپاؤ, کیونکہ انسان کتنا ہی نیک ہو, مرنے کے بعد چہرہ بگڑتا ہے اس کا, یہ نیچرل ہے. قبر میں جائے گا کیڑے کھائیں گے نا, تو یہ نیک لوگوں کی لاش کو بھی کیڑے کھاتے ہیں, یہ کوئی وہ نہیں ہے. تو پروسیس ایک نیچرل پروسیس ہے, سب کے ساتھ ہوگا. تبھی تو اللہ کہتے ہیں قیامت میں دوبارہ یہ عمل ریورس کروں گا, مٹی سے دوبارہ انسان بناؤں گا, پھر جنتیوں کو جنت میں لے کے جاؤں گا, جہنمیوں کو جہنم میں. تو اس مٹی تک پہنچے گا تو ریورس ہوگا نا. تو نیک لوگوں بھی ریورس ہوں گے اور جنت میں جائیں گے, برے بھی ریورس ہوں گے اور جہنم میں جائیں گے. لیکن ریورس کے پروسیس سے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا. تو یہ ریورس کا پروسیس جب ہی ہوگا جب پہلے مٹی بنے, اور مٹی بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے کیڑے پڑے جسم میں, خراب ہو باڈی. تو نیک آدمی بھی مرتا ہے, باڈی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے, چہرے میں وہ رونق نہیں رہتی. اس لیے چھپایا جائے. میت چھپانے کی چیز ہے, دکھانے کی چیز نہیں. اور ہمارے یہاں نمائش ہو رہی ہے, سیلفیاں ہو رہی ہیں میت کے, ناک میں روئیاں ٹھسی ہوئی ہوتی ہیں, وہ ویسے ہی عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے, پھر اس کی سیلفیاں, پھر فیس بک پہ ہائے ہائے ہائے,
پھر کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے یار, یہ غیر مسلموں پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں, جاہلوں پہ سوٹ کرتی ہیں, سمجھدار لوگوں میں, خاندانی لوگ یہ کام نہیں کرتے. چھپاؤ اس کو, منہ پہ کپڑا ڈال دو, دکھاؤ نہیں اس کو. ہاں بعض شہداء کی کرامتیں ہوتی ہیں کہ ان کی باڈی سلامت رہتی ہے, یہ بعض بزرگوں کی باڈی سلامت, وہ تو ہزاروں میں کوئی ایک, وہ تو کرامت ہے نا, کرامت تو کوئی اصول کی محتاج نہیں ہوتی. انبیاء کے جسم سلامت رہتے ہیں, وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتے انبیاء کے اجسام. تو فوراً اس کو دفنانے کی فکر, اس میں کسی کی پرواہ نہ کریں کون رو رہا ہے کون پیٹ رہا ہے, نہ دفنانا ہے. 3 کام ہو گئے. چوتھا کام کیا کرنا ہے, جنازہ غسل دینا ہے فوراً. غسل عیدی سینٹر میں نہیں دلوانا, اپنی میت کو دوسروں کے ہاتھوں میں دے کے غسل دلوانا, یہ میت کی بہت بڑی بے کرمی. آخری سفر تو انسان اکرام کر لینا, اپنا بھائی ہے, باپ ہے, دادا ہے, غسل خود دینا ہے اس کو, یہ میت کی آخری خدمت ہے, بڑھ چڑھ کے خدمت کرنی ہے. بھائی میں غسل دوں گا, لوگ اپنے باپ کو عیدی سینٹر بھجوا دیتے ہیں یار, لاوارث لاشیں جاتی ہیں, آپ تو وارث ہو یار. بیٹیاں ماں کو خود غسل دیں, دادی نانیوں کو خود غسل دیں. بہشتی زیور میں غسل کا طریقہ لکھا ہوا ہے, وہ پڑھ لیں. اس تفصیل بہشتی زیور جامعۃ الرشید نے آسان کر کے چھاپی ہے, کوئی زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے اس میں. تو اس کو خود محبت سے نہلائیں اپنے ریلیٹو کو. یہ کتنے کام ہو گئے, چوتھا. پھر کفن دینا ہے, کفن کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے بہشتی زیور میں, حدیث سی سے مستنبط ہے, وہ بھی دیکھ لیں آپ, اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے, سب اس کو مانتے ہیں. وہ چوتھا طریقہ ہو گیا, کفن دے دیا آپ نے. اور پھر اس کو نماز جنازہ. اچھا, اب نماز جنازہ میں جتنے زیادہ کراؤڈ ہوگا اتنا اچھا ہے میت کے لیے, لیکن یہ وہ کراؤڈ جو سنت کے مطابق ہو. سنت کے مطابق کا کیا مطلب ہے, 10.5 جتنا مجمع ہو جائے. مجمع جمع کرنے کے لیے میت میں تاخیر کرنا اس مجمع کی کراؤڈ کی فضیلت نہیں ہے کہ جی ہم بدھ کو انتقال ہوا ہے جمعے کے دن دفنائیں گے کیونکہ جمعے کو کراؤڈ بہت ہوگا. نہ, 2 سنتیں ٹکرا رہی ہیں. ایک یہ کہ کراؤڈ زیادہ ہو, دوسرا یہ کہ جلدی دفنایا جائے. تو ان دونوں میں جلدی دفنانے کی ویلیو زیادہ ہے. حدیثوں سے ہمیں ملتا ہے, ایک بڑھیا بیچاری مسجد میں صفائی کیا کرتی تھی, اس کا انتقال ہو گیا, صحابہ نے رات ہی کو جنازہ پڑھ کے دفنا دیا. نبی کو فجر میں پتا چلا, فرمایا کہاں ہے وہ, کہا کہ یا رسول اللہ اس کے رات کو انتقال ہو, ہم نے رات دفنا. تو آپ نے فرمایا مجھے اٹھا دیا, یعنی مجھے بتا دیا کرو, میں آتا جنازے میں, کیونکہ میرے جنازہ پڑھنے سے اس کو فائدہ ہوگا. تو دیکھو صحابہ نے یہ بھی انتظار نہیں کیا کہ فجر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگیں گے تو آپ پڑھائیں گے, یہ نبی ہی کی تربیت تھی. پھر نبی نے قبر پہ جا کے دعا مانگی ان صحابیہ. تو اس لیے جلدی دفنانے کا حکم ہے, اس میں تاخیر نہ کی جائے. تو کراؤڈ اسی دوران زیادہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. 5واں کام کیا کرنا ہے, جب اس کو آپ جنازہ گاہ کی طرف یا میت کو قبر کی طرف لے کے جائیں گے تو آہستہ آواز سے ذکر کریں گے. ایسے موقع پہ جہرن ذکر ثابت, لوگ زور زور سے کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, نہ یہ ثابت نہیں ہے. نماز جنازہ خود ایک دعا ہے, نماز جنازہ کے بعد الگ سے دعا, یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. تو اس میں فائدہ نہیں ہوگا, بدعت جو بھی ہوگی غلط ہوتی. تو بس نماز جنازہ پڑھایا اور میت کو, کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ نماز جنازہ کے بعد نبی نے دعا مانگی اسی موقع پہ. ہاں قبر پہ دعا مانگے آپ, تو فوراً جنازے کے بعد اس کو لے کے جانا ہے اور اس کو دفنانا ہے دائیں کروٹ پہ. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, سیدھا چت لٹا دیتے ہیں اور چہرے کو قبلے کی طرف کر دیتے ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے. پوری باڈی کو قبلے کی طرف کروٹ کے بل لٹانا چاہیے, اس کا سینہ کس کی طرف ہو, قبلے کی طرف. پھر وہاں دفنانے میں بھی جو میت کے قریبی لوگ ہیں, دوست احباب ہیں, وہ خود قبر پہ مٹی ڈالیں. گورکن کے حوالے کر دیتے ہیں, خود گھننے بنے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں, بالکل بت کی طرح کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. بھائی اپنے باپ کی اپنی ماں کی آخری خدمت ہے, بڑھ چڑھ کے کرو, مٹی ڈالو. تھوڑے میلے ہو جاؤ گے, نہا لینا آ کے, بڑھ چڑھ کے مٹی ڈالو اس کے اوپر. خود جتنا کام خود کر سکتے ہو خود کرو, پھر باقی وہ کر لے بیلچے سے. پھر اس کے بعد حدیث میں آتا ہے وہاں اس کے لیے دعا مانگو. اس میں بھی اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے, کبھی کبھار اجتماعی ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کا معمول بنا لینا, اس کو ضروری سمجھنا ٹھیک نہیں ہے. سب لوگ دعا مانگیں اور واپس آ جائیں. جو بہت ہی قریبی کوئی میت کے ہوں وہ کچھ دیر مزید بھی وہاں ٹھہر کر اس کے لیے دعا مانگیں. حدیث میں اس کی بھی ترغیب ہے کہ جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے گوشت تقسیم کیا جاتا ہے, آدھا گھنٹہ بنتا ہے, یہ 20 منٹ سے. عرب بہت کھٹاکھٹ یہ کام کرتے تھے, 20 منٹ آدھا گھنٹہ کوئی بھی جو قریبی ہے وہ بیٹھ جائیں وہاں, اس کے لیے دعا مانگے اور باقی سب لوگ واپس آ جائیں. یہ کام تجہیز و تکفین کا ہو گیا ختم. اب گھر میں تعزیت کے لیے لوگ آ رہے ہوں گے, تو جو یہ جنازہ پڑھ کے دفنا کے آئے ہیں جو لوگ, ان میں جو بھوکے ہیں بےچارے اور دور دور سے آئے ہوئے ہیں, وہ اب اڑوس پڑوس میں اپنے گھر کھانا نہیں کھا سکتے. دور سے آئے ہوئے لوگ ہیں, کوئی لانڈی سے آیا ہے, کوئی کرنگی سے آیا ہے, تو اب یہ گھر جائیں گے تو کھانے میں بہت تاخیر ہو جائے گی, پیٹ کمر سے چپک جائے گا. ان کے لیے اگر کوئی اڑوس پڑوس میں کھانے کا انتظام کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ ضروری ہے, کیونکہ وہ بیچارہ دنیا سے گیا, یہ تو پیٹ کے ساتھ ابھی زندہ ہے نا, ان کو تو کھانے کی ایسا تو نہیں اگلا جنازہ ان کا ہو پھر, تو اس لیے ان کو اڑوس پڑوس والے کھانا کھلا دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ بہتر ہے. دور سے آئے ہوئے اڑوس پڑوس والے وہاں بیٹھ کے نہ کھائیں, کیونکہ میت کے موقع پہ کھانا ثابت نہیں ہے. کھانا خوشیوں کے موقع پر ہوتا ہے,
یہ تو ضرورت کی وجہ سے کھا رہے ہیں. اور اڑوس پڑوس کو چاہیے کہ جس گھر میں میت ہوئی ہے 3 دن تک ان کا کھانا خود کھلائیں, کیونکہ وہ غم کی وجہ سے کھانا نہیں پکاتے, ان کو غم ہوتا ہے. تو اڑوس پڑوس والے ان کے کھانے کا انتظام کریں, اور ان کے جو مہمان تعزیت کے لیے آ رہے ہیں ان کو بھی اگر کھانا کھلا دیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور 3 دن کے بعد پھر تعزیت بھی نہ کی. ہاں, وہ شخص تعزیت کرے جس کو 3 دن تک موقع نہیں ملا, سفر میں تھا, دور سے آ رہا ہے. اب تو ویسے ٹیلی فون کے ذریعے تعزیت ہو جاتی ہے. 3 دن کے بعد نہیں, بس بہت, سب نے جانا ہے. کوئی پہلی دفعہ کوئی ایسا کام نہیں ہو جو آپ ہی کے گھر میں ہو. یہ آدم علیہ السلام اور اما ہوا جہاں آئے تھے, تو اس کے بعد تو دنیا پھیلتی گئی ہے, مرتے گئے ہیں, جیتے رہے ہیں, تو سب اسلام 3 دن کے بعد کہتا ہے بس ختم, غم کو بھلاؤ. ویسے 3 دن میں بھی بھلانے کی کوشش کرو. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام, اب یہ نہ تیجا ہوگا نہ 40واں ہوگا, میت کے لیے دعا مانگنی ہے. اصال ثواب ہے, وہ کوئی خاص دن وقت متعین نہیں ہے, ساری زندگی. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب مر جاتا ہے ہر عمل ختم سوائے 3 باتوں کے, ولد صالح یدعو له, اولاد جو اس کے لیے دعائیں مانگے. تو ضروری نہیں کہ صرف اولاد ہی ہو, اولاد کے علاوہ بھی کوئی, کیونکہ اکثر اولاد ہی یاد رکھتی ہے تو وہ اکثر مانگتی ہے دعائیں, اس لیے اولاد کا تذکرہ کیا. ورنہ کوئی بھی دعا مانگے گا میت کے لیے تو قبول ہوگی, اللہ سے امید ہے. اسی دعا میں اصال ثواب بھی ہے, اللہ یہ جو میں نے نیکی کی ہے اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے, یہ بھی دعائی میں ہی آتا ہے نا. ولد صالح یدعو له او علم ينتفع به, جو علم چھوڑ کر گیا ہے دنیا میں, جو ہدایت دے کر گیا ہے, وہ جب تک دنیا میں نیکی رہے گی اس کو ثواب ملے گا. اور تیسری او صدقۃ جاریۃ, صدقہ جاریہ, کوئی درخت, کنواں, مسجد, مدرسہ جس کا ثواب چلتا رہے گا. تو یہ اپنی فیکٹری کھول کے چلا گیا, خود بھی کر سکتے ہیں, اس کی اولاد بھی اپنے والدین کے لیے کر سکتی ہے. تو یہ کام نہ تیسرے دن, نہ چوتھے دن, نہ 40واں, نہ سال, یہ جب موقع ملے قیامت تک کرنا ہے. ہم جب والد صاحب, جب میں اپنے لیے دعا مانگتا ہوں سب سے پہلے کس کے لیے بھائی؟ اپنے والدین کے لیے, دادا دادی, نانا نانی, ان کے لیے. تو یہ تو قیامت تک, یہ تیسرے اور چوتھے دن کی کوئی قید نہیں ہے. اب یہ قیامت تک, یعنی قیامت سے ہو رہا جب تک آپ زندہ ہیں, تو ان کو یاد رکھنا ہے دعاؤں میں ہمیشہ, اور ان کے لیے صدقہ کرنا ہے, یہ ہمیشہ, اور کچھ نہیں کرنا بس. اب ایک انتہائی اہم کام جس کا قرآن نے حکم دیا, 3 دن گزر گئے کیونکہ غم میں ہوتا ہے انسان, فوراً اب وراثت. تیسرے دن کے بعد کیا کرنا ہے؟ وراثت تقسیم. 3 دن بھی اس لیے کہ وہ ذرا غمزدہ ہوتا ہے انسان. 3 دن کے بعد اب وراثت میں تاخیر نہیں کر. بھائی دیکھو ابا کی کیا کیا وراثت ہے, کس کو کتنا حصہ ہے, فوراً بعض مائیں آ جاتی ہیں, اب باپ کا کفن ابھی میلا نہیں ہوا اور حصے بقیے جائیدادیں نوچنا شروع کر دی. تو اماں کو ایسے جذباتی ڈائلاگ اماں بولیں گی, اماں کو بولو اماں آپ ہماری اماں ہو, لیکن وہ اللہ کیا ہے؟ ہمارا اللہ ہے. اس نے قرآن میں حکم دیا ہے, نبی نے حدیث میں حکم دیا, مالی معاملات میں گڑبڑ نہیں, ابا کی وراثت پوری کیا ہوگی؟ تقسیم. اماں کہیں گی جب تک میں زندہ ہوں میرے ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہو سکتا. اماں, اللہ میاں نے یہ نہیں کہا جب تک اماں زندہ ہو تو وراثت تقسیم نہیں ہوگی, اماں کے بعد ہوگی. اللہ میاں اور آپ کا ٹکراؤ ہو رہا ہے, اب اس میں کس کو ماننا ہے ہم نے؟ اللہ میاں. اماں آپ کو بھی ہم اماں اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ آپ کے قدموں میں جنت, لیکن جب اللہ اور آپ کے حکم کا ٹکراؤ ہوگا تو پہلے کون ہے؟ اماں. اماں کہے گی سارا میرا ہے, تو آپ کہو گے اماں اب اللہ میاں نے بولا ہے کہ ابا جب مر جائیں تو اماں کو 12.5% دینا, 8واں حصہ آپ کا ہے اماں. ٹھیک ہے نا, اماں زیادہ ہے. اماں کتنا حصہ آپ کا ہے؟ اماں کہیں گی یہ بچے کس کے ہیں؟ بولو گے آپ کے ہیں, تو ان بچوں کا مال بھی کس کا ہے؟ میں جب تک ہوں نا. اماں یہ ہوتا ہے سب کچھ. بھائی یہ کس کا ہے بھائی؟ اللہ نے 12 حصہ دیا, 5 آپ کا. تو وہ کہیں گی میں اتنی کلوز تھی اماں, جب اللہ کو زیادہ پتا ہے نا. تو اب آپ کی تو دنیا زندگی تقریباً گزر گئی ہے نا, تو آپ 12.5 ہم آپ کو دیں گے. اماں کہیں گی یہ گھر سے مجھے نکال دو گے, گھر بیچ دو گے. اماں نہیں, اللہ میاں نے اس کا بھی حل رکھا ہے. آپ کو رہائش دینا ہماری ذمہ داری ہے, اگر آپ کی وراثت کے پیسوں سے پوری نہیں ہوگی تو یہ الگ سے ہماری ذمہ داری ہے, ہم گھر دیں گے آپ کو. بھائی ماں کو گھر کا ٹھکانہ دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ اولاد کی, وہ ہم کریں گے, لیکن وراثت میں گڑبڑ نہیں ہوگی, وراثت پوری تقسیم ہوگی. تو اس میں تھوڑا سا ڈھیڑ بننا پڑتا ہے, ورنہ امائیں بھی کھا جاتی ہیں, اللہ معاف فرمائے, ان اماؤں کی بات کر رہا ہوں جو بیان نہیں سن. دوسرے نمبر پہ کیا ہوگا؟ اللہ میاں نے سے بہنوں کی وراثت کا قرآن میں حکم دیا, لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, اس کو اللہ نے الگ سے ہائی لائٹ. بہنوں کو لازمی دینی ہے وراثت, کیونکہ عورت ہے نا کمزور ہوتی ہے, شرم بھی آ رہی ہوتی ہے, تو بھائی پی جاتے ہیں, دیتے ہی نہیں, کہتے ہیں نہیں جب ہم ہیں نا کوئی ضرورت ہو تو ہمیں بتانا. یہ سب ٹوپی ڈرامے ہیں. پوری کیلکولیشن 3 دن کے بعد کر کے جس کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ علماء سے رابطہ کر لیں. علماء کے پاس بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ گھر کیسے ڈیوائیڈ ہوگا, یہ تو بڑا مسئلہ ہے, کیسے ہوگا, یہ تو گھر ٹوٹ کے کچن امی کے پاس, واش روم بہن کے پاس, یہ کیسے؟ بھائی علماء یہی کام کر رہے ہوتے ہیں کئی سالوں سے, وہ آپ کو بتا دیں گے. سالوں سے پتہ نہیں, ایک دم سالوں کی طرف ذہن بھی جاتا ہے. خیر سالوں کے سے نا, سالوں کی طرف ذہن, کیونکہ سالے بہت ہیں نا میرے, تو کئی سالوں سے پھر وہی. تو اماں یہ کام نہیں کرنے دیتی.
پھر دوسرا بھائی بہنوں کی وراثت نہیں دیتے, بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کی وراثت کھا جاتا ہے. چھوٹے بھائی ہوتے ہیں تو بڑا کہتا ہے میں بزنس میں چلا رہا ہوں. بھائی صاحب جو کا حصہ بنتا ہے وہ دو, پورا پیپر ورک کرو. پھر ہم نہیں کہہ رہے بزنس کو ڈیوائڈ کرو, ایک مشترکہ بزنس ہے چل رہا ہے تو اس میں پارٹنرشپ ہوگی, بھائی اس کا اتنا حصہ, اس کا اتنا حصہ ہے, اس کو اس کا پروفٹ دو. جو بھی ہے وہ علماء کے پاس بیٹھے تو پورا ایک طریقہ آپ کو بنا کے دے دیتے ہیں وہ. تو اس میں پھر چھوٹے بھائی کی پراپرٹی ہے وہ بیچ نہیں سکتے آپ, نابالغ کی پراپرٹی نہیں بیچ سکتے آپ, کیونکہ بیچ دو گے. بہت سے لوگوں نے کیا کیا ہے, نابالغ بھائیوں کی پراپرٹی تھی کا بیچ کے کاروبار میں لگا رہا ہوں, کاروبار گیا برباد ہو گیا. تو اس میں علماء آپ کو بتائیں گے نابالغ بچے کی پراپرٹی نہیں بیچ سکتے آپ, وہ بڑا ہو کر سمجھدار ہو کے خود ہی, کیونکہ پراپرٹی بک گئی تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کاروبار چلے کہ نہیں چلے. بہت سارے حکام ہیں ایسے, 1400 سال ہم نے اسلام دنیا پہ حکومت کی ہے بھائی, علماء نے. اسلامی حکومتیں تھیں نا, تو یہ اسلام ہی تو رہا ہے عدالتوں میں کامیابی سے چلا ہے. تو خلافت عثمانیہ کے بعد پروگرام بڑھنا شروع ہوا ہے ہمارا, خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد. تو یہ کام کرنا ہے وراثت کی تقسیم. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بس اور کچھ نہیں, باقی سب نہیں کرنے والے کا, یہ بھی نہیں کرنا, یہ بھی نہیں کرنا, یہ بھی نہیں کرنا, یہ بھی نہیں کرنا. اور کبھی کبھار موقع ملے تو والدین کی قبر کی زیارت بھی کر لینی چاہیے, ویسے ہی قبرستان کی زیارت کرنی چاہیے. لیکن زیارت سے زیادہ اہم کیا ہے, ان کے لیے دعائیں. زیارت سے زیادہ اہم دعا ہے, یہ کرنے کے کام ہے. اس کے علاوہ جتنے کام ہے وہ نہیں کرنا ضروری ہے. لوگ کہتے ہیں ممانعت بھی تو نہیں ہے. بھائی ممانعت ہے, جب شریعت نے ایک طریقہ بتا دیا ہمیں کہ یہ طریقہ ہے تو اس کا مطلب اس کے علاوہ سارے طریقے غلط. سب طریقوں کو ختم کرنا, نہ برسی ہے اسلام میں, نہ جو ہے وہ تیجا ہے, 40واں ہے, کچھ بھی. مفتی صاحب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, ہو گیا بھائی کسی کے گھر میں انتقال میں اتنا ٹائم نہیں لگا ہوگا جتنا میں نے اس کو بیان کرنا, اور میں نے اپنے بارے میں وصیت کی, سب نے مرنا ہے. ایک دفعہ میں نے وصیت کروائی تو لوگ کہہ رہے ہیں ہائے آپ کیوں مر رہے ہو؟ بھائی سب نے مرنا ہے, آپ بھی تو مرو گے, کیا قیامت کا اعلان کر کے جاؤ گے آپ؟ تو میں نے وصیت کی ہوئی میں مر جاؤں. مشہور لوگ مرتے ہیں تو بہت ڈرامے بازی بہت ہوتی ہے, پھر ہاں حضرت جی کا جنازہ نکل رہا ہے, جنازہ انڈا موڑ سے ٹن کرتا ہوا وہاں جا رہا ہے, حد نازا یہاں سے ٹن کر کے وہاں جا رہا ہے, پھر وہاں جا رہا ہے, وہاں جاؤ. نا میں نے اپنے بارے میں وصیت کی ہوئی ہے, دوبارہ کر دیتا ہوں. جیسے میرے والد صاحب علاقے کے مشہور آدمی تھے, لوگوں کو بڑی محبت تھی. ہم مدرسے میں تھے, اطلاعی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے. ہم جیسے ہی گھر آئے راستے میں اطلاعی کے رات کو 12 بجے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور بس دفنانے میں اتنی تاخیر ہوئی ہے جتنی قبر کھدنے میں تاخیر. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ 9 بجے ہم دفنا کے فارغ ہو چکے تھے, وہ بھی اس لیے کہ 9 بجے جو ہے وہ قبر اس سے پہلے خود ہی نہیں تھی, ورنہ رات ہی ہم نے ان کو غسل دے دیا. غم تھا, غم تو ہوتا ہے, وہ تو اب تک ہی ہے, اب تک ہے. تو فجر کی نماز میں جب اعلان ہوا تو اکثر لوگ زیادہ تر فجر نمازی بھی چھوڑ دیتے ہیں, فجر بہت کم لوگ ہوتے ہیں فجر میں. تو 9 بجے ہم دفنا کے گھر آ چکے تھے. پھر جب اعلان ہوا حافظ مسعود صاحب کا انتقال ہو گیا, لوگ گھر آنا شروع ہوئے, بہت زیادہ ان کی الحمدللہ محلے میں. امام صاحب جو ہیں جب جنازے کا اعلان کرتے ہوئے, میں نے پہلی دفعہ ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا. جنازے کا اعلان کرتے ہوئے پہلی دفعہ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا, امام صاحب کو. ہمارے والد صاحب کے اتنی وہ لوگ ان سے محبت کرتے تھے. اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کے درجات کو بلند کرے. مقصد کوئی بہت زیادہ تعریفیں نہیں, ہر شخص میں خامیاں بھی ہوتی ہیں, خوبیاں بھی, لیکن پبلک میں عوام میں ان کی ایک محبت تھی بس, اس لیے لوگوں کو غم بہت ہوا تھا. گھلتے ملتے تھے سب سے, اور کوئی ایسی غیر اخلاقی سرگرمیوں میں نہیں تھے, پیسوں میں بالکل ایک نمبر تھے. تو ان چیزوں کی وجہ سے ایک تھوڑی سی ان کی ویلیو تھی. پھر نائب امام بھی تھے ایک طرح سے, یعنی نائب امام کا مطلب کہ جب امام صاحب نہیں ہوتے تو نماز تلاوت بہت اچھی کرتے تھے, بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے بغیر کسی فیس کے, تو شاگرد بھی بہت تھے ان کے. خیر, تو لوگ حیران تھے, بھائی یہ انتقال بھی ہو گیا اور دفن بھی کر دیا, یہ کیا ہے ہمارے ہاں ایسی. تو ایسے میں نے اپنے بارے میں بھی وصیت کی ہوئی ہے, بھائی میری موت کی اطلاع ملے, اللہ کرے کہ اللہ عمر میں برکت دے, دین خدمت لے لے, بہرحال مرنا سب نے, تو جیسے ہی ملے فوری طور پہ قبر کفن دفن. سمجھ رہے ہو؟ جتنے لوگ اویلیبل ہوں اس وقت جنازہ پڑھاؤ, اور کوئی تصویریں ڈالنے کی اجازت نہیں ہے. دفن کرو, دعا کرو پتلی گلی سے, بس بعد میں جو ہوتا رہے گا, کوئی اچھا کہے گا کوئی برا کہے گا, وہ بات کی زندہ بات کے نعرے لگا رہے ہوں گے, کہہ رہے ہوں گے اچھا ہوا نکل لیا پتلی, یا کسی نے نکال بھی سکتا ہے. ہمیں تو مشہور لوگوں کو تو نکلتے نہیں ہے, بعض دفعہ دھماکے میں نکالے جاتے ہیں, اللہ بچا کے رکھے. خیر, تو کراچی ہے, پاکستان ہے, کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ خود نکلیں یا گن پوائنٹ پہ نکالے جائیں. تو جو بھی ہو, اصل تو شہادت کی موت ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں اللہ دین کی خوب خدمت لے, اور موت کون سی دے؟ شہادت کی موت دے. تو خیر, اس کے بعد ہم نے کہا بھائی صاحب کوئی نیا واقعہ نہیں ہوگا, سب دنیا میں آتے ہیں اور سب دنیا سے جاتے ہیں, اور کسی ایک شخص کے جانے سے یہ نہیں ہوتا ہائے دین کا کام اب کون کرے گا, ہم کون سا بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, سب علماء کر رہے ہیں, تو اللہ جب تک دین کو رکھے گا اور علماء پیدا ہوتے رہے. تو بس دفن ہو گیا, خلا. مفتی طارق مسعود صاحب تھے, 4 شاد ان کی زندگی میں کر لیتے تو موٹیویشن مل جاتی. بس یہ رونا دھونا 2-4 دن رو, اس کے بعد دعا کی ضرورت ہے بھائی,
دعا ساری زندگی مانگو کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں، ہر شخص خطا کا پتلا ہے، ہم سے بھی ہوئی ہوں گی، مغفرت کی دعا کو فوکس کرو، ایصال ثواب کو فوکس کرو، دعائے مغفرت کو وہ تو ساری زندگی کرنی ہے۔ لوگ علماء کے لیے دعا کرتے نہیں ہیں، ہار پھول اور یہ ڈرامے بازیوں میں، یہ غیر مسلموں کا، کئی مسلمانوں پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی۔